اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ آج ہماری گفتگو پہنچی ہے سورہ جمعہ، قرآن مجید کی سورہ جمعہ، جس کی ٹوٹل 11 آیات ہیں اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے 2 حصے، آج پہلا حصہ 8 آیات پر مشتمل ہے اور باقی 3 آیات جو جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کے مسائل پر، وہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو پارٹ 2 میں آئے گی۔ سورہ جمعہ، اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ الجمعہ اعطی 10 حسنات بعدد من آت الجمعہ وبعدد من لم یأتها فی امصار المسلمین۔ سید اور رسول فرماتے ہیں، جو شخص سورہ جمعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو 10 گنا نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 10 گنا نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کس کی 10 گنا نیکیاں؟ جتنے مسلمانوں کے شہروں میں مسلمان نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے، ان کی تعداد کو سامنے رکھ کے 10 گنا نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اس سورہ جمعہ کی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس کی آیات کی تلاوت، ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح کرے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ اللہ حاکم ہے، نہایت پاکیزہ، بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی حاکم بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو بیان کیا گیا، یعنی تسبیح اللہ کے لیے۔ کون تسبیح کرتا ہے؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، سب کچھ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا، وہ اللہ جس کے بارے میں کہا گیا، وہ اللہ جس نے امی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امی قوم میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ یعنی اللہ نے ایک رسول بھیجا امیین میں سے، انہی میں جو ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ وہ رسول، وہ کون ہے؟ یعنی ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسول ان کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب خدا اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتے ہیں اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یعنی یہ جو
لوگ تھے، یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، مشرکین بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کافر بھی، تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ کھلی گمراہی میں تھے لوگ۔ تو جو آج مسلمان ہوئے ہیں یعنی پہلے یہ گمراہ تھے، خطاب ہوا ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ اس کا پیغام آ رہا ہے اپنے مقام پر۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی رسول ہے، یعنی رسول اللہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رسول ہیں جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، یعنی رسول اللہ سے ابھی تک جو لوگ ملاقات نہیں کر چکے، جو نہیں ملے، وہ بھی ان کے لیے بھی رسول ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے، یعنی یہ رسول اللہ جو ہیں خبر دی جا رہی ہے، رسول صرف اس وقت کے لیے رسول نہ تھے بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رسول ہیں، جو بھی آئے گا اس کے لیے رسول ہیں۔ آیت نمبر 4، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کا مالک ہے۔ تو ان آیات میں جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے، یہ پہلے ان 4 آیات کے پیغام کو مکمل کرتے ہیں۔ پہلی آیت، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ المالک، اللہ حاکم ہے، قدوس ہے، پاکیزہ ہے، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ کس شان کا مالک ہے۔ اب یہ جو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے تسبیح کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے؟ کچھ صورتوں میں یہ ذکر آیا تھا، ہم نے بیان کیا تھا۔ تو اب دیکھیں، انسان ذکر کرتا ہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے، ہم ایمان والے زبان سے ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، ہم یہ ذکر کرتے ہیں، ہماری بات تو سمجھ آتی ہے، بے ہم مسلمان ہیں۔ کافر بھی ہیں، وہ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ بات واضح۔ اسی طرح سے جانور ہیں، وہ کیسے اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اسی طرح سے جمادات، پتھر ہیں، پودے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں سب کچھ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو جو کچھ میں انسان ہیں، انسانوں میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ کبھی کافر کو دیکھا وہ تسبیح خدا کریں؟ کبھی ہم نے دیکھا جانوروں کو، آپ لوگوں نے دیکھا تسبیح خدا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا پتھروں کی آواز سنی، پودوں کی آواز سنی وہ تسبیح خدا کر رہے ہیں؟ تو یہ کیسے تسبیح کرتے ہیں؟ تو اس میں ہمارے علماء فرماتے ہیں، اس میں فلاسفہ اور مفسرین میں اختلاف ہے۔ جو ہمارے پاس کچھ اقوال علماء نے جو نظریات اختیار کی ہیں کہ جو تسبیح ہے یا تو وہ حالی ہوتی ہے یا مقالی ہوتی ہے۔ تسبیح حالی اور تسبیح مقالی۔ حالی کس کو کہتے ہیں؟ تسبیح حالی کہتے ہیں یعنی زبان حال سے، زبان حال سے، یعنی ذکر ہم نے نہیں سنا لیکن زبان حال سے تسبیح خدا ہو رہی ہے۔ ایک ہے مقالی، یعنی ذکر زبان سے تلفظ کر رہا ہے، تو یہ مقالی ہوتی ہے، یعنی قول سے۔ تو ہم انسان ہیں وہ تو کرتے ہیں ذکر تسبیح مقالی، یعنی بول کر، اور وہ بھی مومن۔ لیکن یہ جو کافر ہیں یہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اگر وہ زبان سے تسبیح خدا نہ کرتے ہوئے نظر آئیں، لیکن یہ دیکھیں گے کہ خود ان کا اپنا وجود خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے یا نہیں، یہ اس کی عظمت کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں، خود اس کے اپنے لیے کافر کا وجود، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو منظم انداز سے اس کو خلق کیا۔ تو لہذا تسبیح یہ حالی، یعنی کافر کا وجود ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، تو یہ کیسے تسبیح کرتے ہیں؟
تو ہمارے پاس روایات میں، علیکم السلام، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی، اس دروازے کے اوپر پردہ رکھ دیں، صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ جو تسبیح ہے، تسبیح مقالی اور حالی، تو اب یہ تسبیح در و دیوار ہیں، یہ بھی تسبیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بھئی کائنات میں ہر چیز تسبیح کرتی ہے، تو یہ کیسے کرتی ہے؟ ہمارے پاس روایات ہیں جو اشیاء تسبیح کرتے ہیں۔ اچھا، علماء نے کہا ہے کہ یہ جو تسبیح کرتے ہیں نا، یہ چیزیں پتھر ہوں، نباتات ہوں، یہ چیز، لہذا ہمارے پاس جو تسبیح ہے وہ دو طرح سے، تسبیح حالی اور تسبیح مقالی۔ تسبیح حال یعنی زبان حال سے، تسبیح مقال یعنی بول کر۔ اب ہمارے علماء کہتے ہیں یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں یہ تسبیح کرتی ہیں، ہمارے پاس قوت ادراک اور احساس نہیں ہے، ہم اس تسبیح کے ذکر کو سن نہیں پاتے، ہم نہیں درک کر پاتے کہ وہ تسبیح کس طرح سے کر رہے ہیں۔ لہٰذا اچھا، ہمیں جو ہے وارثان قرآن نے کچھ سمجھایا ہے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام نے، یعنی یہ جو جمادات ہیں یہ بھی تسبیح کرتے ہیں جو ہم درک نہیں کر سکتے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کل شیء یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے اور اس کی حمد بھی کرتی ہے، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ وَإِنَّ لَنَرَىٰ أَن يَنْقَضَ الْجِدَارُ وَهُوَ تَسْبِيحُهَا، آپ نے فرمایا کہ یعنی یہ جو دیوار گرتی ہے نا ٹوٹ کے، جو اس سے آواز آتی ہے وہ دیوار کی تسبیح کی آواز ہے۔ اور دوسرا یہ تو ہے روایت، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ دیوار زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں جی، تو کوئی ان احادیث کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے تو آئیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کیا فرمایا؟ بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پتھر بھی خوف خدا رکھتے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بعض پتھر کیا کرتے ہیں؟ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو احساس ہے خوف خدا سے گرنا وہ ہم درک نہیں کر رہے، لہذا صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا اب یہ قرآن کی آیت مجیدہ ہے کہ بعض پتھر خوف خدا سے گر جاتے ہیں، اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ کسی پتھر کے اندر خوف خدا ہے، اس لیے بعض روایات میں ملتا ہے کہ بعض یہ جو پتھر، وہ جو ایک پتھر تھا اس سے جو ہے وہ پانی گر رہا تھا، تو نبی خدا جب اس کے قریب سے گزرے تو ساتھ میں اصحاب بھی تھے، کہا کہ یہ پتھر جو ہے اصل میں یہ رو رہا ہے، اس سے جو پانی نکل رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ کہیں میں وہ پتھر نہ ہوں جو کہا گیا ہے کہ جہنم میں پتھر اور انسان ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا جو ایندھن ہے وہ پتھر اور انسان ہوں گے۔ تو یہ پتھر سمجھ رہا ہے کہ شاید میں ان پتھروں میں سے نہ بن جاؤں، تو جب رسول اللہ نے خبر دی کہ تو ان پتھروں میں سے نہیں ہے تو پھر وہ تھم گیا، اس سے پانی نکلنا بند ہو گیا۔ تو یعنی ان کے اندر بھی یہ احساس ہے جو ہم ادراک نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا کائنات میں ہر چیز جو ہے، اب دیکھیں یہ نباتات ہیں یعنی جمادات ہیں، یہ بھی تسبیح خدا کرتے ہیں، نباتات ہیں یہ بھی تسبیح خدا کرتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے ہمارے ادراک سے۔
اور دوسری بات یہ کہ خود ان کا اپنا وجود بھی یہ عظمت خدا کو آشکار کر رہی ہے۔ تسبیح خدا کرنے کا ایک مقصد یہ ہے نا، ہم خدا کی عظمت کے قائل ہو کے اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسے تو ہم خدا کی تسبیح نہیں کریں گے نا۔ کوئی بندہ خدا کی تسبیح کب کرتا ہے؟ خدا کی عظمت اور معرفت کو سامنے رکھ کے، ایسے کہ نہیں؟ یعنی اب کتنے لوگ ہیں مشکل میں جب مبتلا ہوتے ہیں ان کو سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں، ان کو خدا یاد آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ خدا کی عظمت کی جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے جو غفلت کے پردوں میں پڑے ہوئے ہوتے تھے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا سوائے خدا کے، پھر تسبیح شروع کرتے ہیں، حالانکہ عظمت خدا تو پہلے سے ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے کائنات میں ہر چیز اپنے وجود کے اعتبار سے خدا کی عظمت کو آشکار کرتی ہے، اس کی طرف ہماری ہدایت کرتی ہے کہ اس کی طرف نظر کریں، دیکھیں تو انسان کو خدا کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اب یہ جو جانور ہیں یہ کیسے تسبیح کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک روایت ہے، علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک تفصیلی روایت ذکر کی ہے جس میں تمام جانور جو تسبیح کرتے ہیں، امام نے بتایا فلاں جانور یہ تسبیح کرتا ہے، فلاں جانور یہ تسبیح کرتا ہے، تمام حلال اور حرام جانوروں کی تسبیح کو امام حسین نے بیان کیا، وہ بھی تسبیح خدا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، نہ ہم ادراک رکھتے ہیں، تو تسبیح وہ بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام نے سامنے دیکھا کہ کچھ چڑیا جو ہیں وہ بول رہی ہیں، اور امام کے صحابی بیٹھے تھے حضرت ابو حمزہ۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس نے کہا نہیں مولا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا یسبحنا ربہن، یہ چڑیا اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہیں۔ یعنی دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ چڑیاں شور مچا کے بیٹھی ہیں، بول رہی ہیں۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو چڑیا بیٹھی ہیں تجھے لگ رہا ہے کہ یہ شور مچا رہی ہیں، امام فرماتے ہیں یہ اپنے اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر! ایک حیوان، جانور، پرندے وہ خدا کی تسبیح کریں اور ہم اشرف الانسان ہو کے ہم غافل ہو گئے، تسبیح کریں۔ آپ نے فرمایا وَيَسْأَلْنَا قُوتَ يَوْمِهِنَّ، فرماتے اے ابو حمزہ سمالی اللہ کی تسبیح کر کے آج کے رزق کا اللہ سے سوال کر رہی ہیں۔ چڑیا اللہ سے سوال کرے، وہ بھی اللہ سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ مجھے روزی عطا فرما۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ شاید پرندوں کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ بھی رزق کا سوال کس سے کرتی ہیں؟ اللہ سے، رازق اللہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں اور اپنے جوانوں کو اپنے عقیدے قرآن کے مطابق، اہل بیت کے کلام کے مطابق اپنائیں۔ رازق ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو لہٰذا تو اب یہاں پر یہ پرندے یعنی یہ بھی تسبیح خدا کرتے ہیں، خدا سے رزق کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں ما من طیر یصاد فی بر ولا بحر ولا شیء یصاد من الوحش الا بتضییعہ التسبیح۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے بھی پرندے ہیں، چاہے وہ خشکی میں ہوں چاہے وہ دریا میں ہوں، یعنی جتنے بھی یہ ہوتے ہیں پرندے اور جتنے بھی یہ جانور ہیں شکاری کے جو جال میں آتے ہیں یا شکار میں جو آتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب شکار کب ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت آتے ہیں جب یہ تسبیح خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تسبیح خدا کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شکار میں آ جائیں گے، شکاری کے شکار میں۔
تو اب دیکھیں پرندے ہوں جانور ہوں یہ شکار میں کب آتے ہیں؟ جب ذکر خدا کو چھوڑ دیں۔ تو ہمیں پیغام ملا جب ہم بھی اللہ کی ذات سے غافل ہو جائیں گے، خدا کو ذکر کو چھوڑ دیں گے، پھر ہم بھی کیا ہوں گے؟ ظالم لوگوں کے شکار میں آ جائیں گے، پھر ہم حاسدین لوگوں کے حسد کا شکار ہو جائیں گے، پھر ہم نظر بد کا شکار ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر پرندے جانور شکار ہو سکتے ہیں تو ہم بھی حاسد لوگوں کا شکار ہو سکتے ہیں، ہم بھی نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں، ہم بھی شریر لوگوں کے شر میں پھنس سکتے ہیں، ہم بھی دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ کب؟ جب ہم خدا کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ خدا کی یاد کیا ہے؟ نماز ہے۔ خدا کی یاد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ خدا کی یاد کیا ہے؟ ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ خدا کی یاد کیا ہے؟ دین مصطفیٰ کی پابندی کرنا ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ جب ہماری زندگی میں قرآن، نماز، دین، سنت نبوی یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے پھر کیا ہے؟ پھر ہم مصیبتوں میں بھی مبتلا ہوں گے، پھر حاسدین بھی ہم سے ان کے حسد میں بھی ہم شکار ہو جائیں گے، شرور زماں کے شر میں بھی آ جائیں گے، کیونکہ قرآن، نماز، دین کی پابندی یہ وہ اعمال صالح ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سیف رکھے۔ تو کیسے؟ ذکر خدا اور تسبیح سے۔ دوسری ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان توسم البہائم فی وجوہہا۔ امام فرماتے ہیں رسول اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ تم جانوروں کے منہ پہ داغو، ان کے منہ پہ مارنا، داغنا، مارنا نہیں داغنا۔ بعض جانوروں کو داغا جاتا تھا، بعض گرم چیزیں کر کے ان کی پیشانی پہ لگائی جاتی تھی، اس سے منع کیا رسول اللہ نے، اس بات سے منع کیا کہ ان کے چہروں کو نہ داغو۔ وَأَن تَضْرِبَ وَجُوهَهَا، اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ جانوروں کے منہ پہ بھی نہ مارو، چاہے بڑا جانور ہو چاہے چھوٹا جانور ہو۔ لِأَنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهَا، امام فرماتے اس لیے یہ جانور یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب بتائیں جب جانور اللہ کی تسبیح کریں تو رسول اللہ پسند نہیں کرتے ہم جانور کے منہ پہ ماریں، اور جو لوگ بیوی کے منہ پہ مارتے ہیں کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ یہ معافی مانگنا واجب ہے، بیوی سے بھی، خدا سے بھی۔ صرف خدا سے معافی مانگنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو لہٰذا اسی طرح سے کسی اور کے منہ پہ مارا، یعنی اگر حیوان تسبیح خدا کرے تو رسول اللہ فرمائے اس کے منہ پہ نہ مارو، اور جو حیوان سے افضل ہے مومنہ، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہے، رسول کی معرفت ہے، اہل بیت نبوت سے محبت رکھتی ہے، کیا وہ تسبیح نہیں کرتی؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتی؟ کیا وہ زبان سے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتی؟ اس کے منہ پہ جو مارا ہے کتنا بڑا ظلم کیا۔ کیا رسول اللہ راضی ہیں؟ قیامت والے دن جواب دینا ہوگا، اصلاح کریں اپنی۔ تو لہٰذا آپ نے منع کریں کی، تو لہٰذا دیکھیں روایات سے کیا معلوم ہوا؟ جانور بھی تسبیح خدا کرتے ہیں، جمادات بھی کرتے ہیں تسبیح خدا، نباتات بھی کرتے ہیں، اور یہ جانور بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب یہ جانور ہر چیز تسبیح خدا کرے تو خدا سے فیض حاصل کرتی ہے، برکت حاصل کرتی ہے، رحمت حاصل کرتی ہے۔ تو ہم اشرف المخلوقات اگر ہم تسبیح خدا کریں تو یقیناً خدا کی رحمت اور برکت ہماری زندگیوں میں بھی آ سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ یہ تھی پہلی آیت مجیدہ کا پیغام۔ یہ کائنات میں ہر چیز تسبیح کرتی ہے، تو ہر ایک اپنے اعتبار سے تسبیح کرتی ہے۔ بعض تسبیحات کو ہم ادراک کر سکتے ہیں، بعض کو نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آیت نمبر 2 میں اللہ نے واضح پیغام دیا۔ وہ اللہ یعنی وہی ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رسول ان پہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب خدا اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے،
اور آگے فرماتا ہے کہ اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کیا تھے؟ گمراہی میں تھے۔ تو اس آیت میں 5 باتیں ذکر کی اللہ نے۔ پہلی بات اللہ نے جو اس میں ذکر کی، پہلی بات کہ اللہ نے امیین میں رسول بھیجا ہے۔ کس میں بھیجا ہے؟ امیین میں۔ اب یہ امیین کون ہے؟ اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں۔ امیین کون ہے؟ امیین جمع ہے امی کی۔ امیین جمع ہے امی کی۔ امی جس کا معنی ہے جس نے کسی کے پاس درس نہ پڑھا۔ ہمارے برادران اہل سنت جس کو یوں کرتے ہیں اپنے معنی میں، یعنی ان پڑھ۔ تو امی کے کیا معنی ہے؟ جس نے کسی کے پاس درس نہ پڑھا ہو، صرف ماں کی گود اس کے لیے درس گا رہی ہو، کسی کے پاس درس نہیں پڑھا۔ تو امی کے ایک معنی یہ ہے۔ تو یعنی رسول اللہ، یقیناً رسول اللہ نے کسی کے پاس درس نہیں پڑھا، وہ کیسے پڑھیں؟ تو اب اس لیے تاریخ میں یہ موجود ہے کہ عرب کے بڑے بڑے جو شاعر تھے، ادیب تھے، مکہ میں اچھا اکثریت وہاں پر ان پڑھوں کی تھی، کچھ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنا قصیدہ کعبے کی دیوار پہ نصب کرتے، لگا دیتے اور فخر کرتے، جب تک کوئی دوسرا اس کے معیار کا قصیدہ اس سے بھاری نہ ہوتا تو وہاں پر جو ہے اس کو نصب نہ کرتے۔ تو دوسرا آتا تو پھر اس کو لگا دیتے، جو سب سے بھاری ہو، جو پہلے والے کو لاجواب کر دے تو پھر اس کو لگا دیتے۔ اس طرح سے بڑے بڑے ادیب اپنی جو ہے وہ اس کا فن کا مظاہرہ کرتے، اپنی تعلیم کے اوپر فخر کرتے۔ اب یہ جو بعض پڑھے لکھے تھے لیکن اکثریت مکہ میں ان پڑھ تھی، اب رسول اللہ ان میں سے کسی کے پاس بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ نصب کر دیا۔ جب یہ سورہ کوثر کو کعبہ کے دیوار پہ لٹکایا گیا تو اس وقت عرب دان بڑے بڑے جو تھے یہ عاجز آ گئے، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ ان میں سے کسی ایک بڑے ادیب نے اس کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یعنی رسول اللہ وہ پڑھا رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں جو اللہ کا پڑھایا ہوا کلام ہے۔ نبی نے بتا دیا میں لوگوں کا پڑھایا ہوا نہیں ہوں، میں اللہ کا پڑھایا ہوا، میں وہ ہوں جسے اللہ نے پڑھایا ہے۔ تو لہٰذا وحی الہی سے میں کلام کرتا ہوں، وحی آتی ہے تو میں بولتا ہوں اور کلام کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یعنی رسول اللہ جو دین کی بات کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بحث ہے کہ رسول اللہ کا ہر کلام وحی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ بہت ساری ایسے باتیں بھی کرتے تھے جو معاشرے کے ساتھ۔ تو لہٰذا جو دینی حوالے سے رسول اللہ گفتگو کرتے ہیں وہ وحی الہی میں سے، یا تو وہ قرآن ہوتا تھا یا پھر جو ہے مثلاً وہ احادیث کی شکل میں، اور وہ بھی۔ تو لہٰذا اس میں ایک بحث ہے، وہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ آئے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و علیہ۔ تو لہٰذا امی کا ایک معنی کیا ہوا؟ یعنی جو کسی کے پاس نہ پڑھا ہوا ہو، یعنی اب رسول اللہ کسی کے پاس نہیں پڑھے بلکہ اللہ کی طرف سے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک روایت ہے ہمارے پاس، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب علل الشرائع میں نقل کی ہے۔ ایک شخص ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد، کہتے ہیں مولا امی کے کیا معنی ہے؟ یہ جو کہا گیا رسول اللہ کو وہ امی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ امام فرماتے تم بتاؤ کہ لوگ کیا کہتے ہیں امی سے مراد کیا معنی ہے؟ کہا کہ فرزند رسول لوگ کہتے ہیں امی سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا،
آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ سید الرسل کو لکھنا بھی آتا ہے اور پڑھنا بھی آتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تو پھر وہ کیسے ان کی آیات کی تلاوت کرتے تھے؟ تو بعض روایات جو ہیں، بعض روایات میں یہ کہا گیا کہ مثلا آپ پڑھتے تھے، آپ لکھ نہیں سکتے تھے، آپ پڑھ سکتے تھے۔ تو اس کو بعض علماء نے کہا کہ یہ بھی ایک عظمت ہے رسول اللہ کی، یعنی آپ جو ہے بغیر لکھے پڑھ سکتے تھے۔ تو بعض نے یہاں پر اعتراض کیا کہ یہ ایک نقص ہے، نبی جو ہے وہ معصوم ہے تو وہ ہر نقص سے پاک ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک روایت ہے بصائر الدرجات میں، جسے جو ہے صاحب تفسیر البرہان نے بھی نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی امام فرماتے ہیں رسول اللہ کو لکھنا بھی آتا تھا اور پڑھنا بھی آتا تھا۔ اور اس روایت میں امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ 72 یا 73 زبانیں لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ یعنی یہ اشارہ تھا، یعنی ہر زبان، کثرت سے جو زبانیں، یعنی رسول اللہ ہر زبان جانتے۔ تو لہٰذا ہم اس 72-73 کو انحصار نہیں کر سکتے صرف 72-73 زبانوں میں، بلکہ یعنی اس میں اشارہ ہے کہ آپ ہر زبان سے واقف ہیں، کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ تو لہٰذا امی کا ایک معنی یہ جو معصوم نے بتایا کہ ان کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا، یعنی آپ نے نفی کر دی جو ان پڑھ کے معنی کرتے ہیں۔ تو پھر امی کا معنی کیا ہے؟ امی کا ایک معنی جو علماء نے کیا ہے، کہا کہ امی جو ہے اس کی نسبت ہے مکہ کی طرف۔ تو کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ هو الذی بعث فی الامیین، رسول کو بھیجا ہے کس میں؟ امیین میں، رسولا منہم، انہی میں سے۔ تو امیین کون ہے؟ کہا کہ اہل مکہ، مکہ کو کہتے ہیں، مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القری، یعنی تمام قریہ، جتنے بھی بستیاں ہیں، قریہ ہیں، ان کی ماں، مرکز ہے مکہ۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہر شہر والوں کے لیے لازم ہے وہ منہ مکہ کی طرف کریں، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور اسی طرح میت کو دفن کرنے کے وقت یا دیگر جو اور احکام ہے، مثلا ذبح کے وقت کے احکام، یعنی کعبہ کی رعایت کرے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ام القری جو ہے یعنی مکہ کو مرکز قرار دیا۔ اب مکہ ہے مرکز، تو اس لیے اس کو ام القری کہا کہ امی اس لیے کہا ہے، یعنی مکہ والے، مکہ والوں میں رسول اللہ کو بھیجا گیا ہے، یہ معنی مراد ہے۔ امی سے مراد کیا ہے؟ مکہ والوں میں سے ایک رسول جو ہے وہ مبعوث رسالت ہوئے۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، جیسے دیکھیں ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی۔ ایران کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایرانی۔ عراق والے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ عراقی۔ ایسے کہ نہیں؟ یا اسی طرح سے مثلا اگر ہم اپنے ملک میں ہیں تو ہمیں جو ملتان والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ملتانی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لاہور والے ان کو لاہوری کہتے ہیں، اہل سندھ کو سندھی کہتے ہیں۔ ایسے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے یعنی نسبت دیتے ہیں شہر سے یا ملک سے۔ تو امی کی نسبت رسول اللہ کو جو دی گئی ہے وہ مکہ کی طرف دیکھتے ہوئے، امی یعنی آپ مکہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ اہل مکہ میں سے، یہ معنی مراد ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بعض نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ معنی جو ہے درست نہیں ہے، یہ بعید ہے۔ کیوں اعتراض کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ رسول اللہ جو ہے نا وہ صرف مکہ والوں کے لیے مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ اور سورہ جمعہ یہ مکہ میں نازل نہیں ہوئی، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک اعتراض، کہتے ہیں یہ بعید ہے، لیکن اس کا جواب ایک جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا حقیقت میں،
کیسے؟ اس لیے کہ یہ ٹھیک ہے رسول اللہ مبعوث جو ہے تمام انسانیت کے لیے ہوئے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے کہ آپ امی ہیں، امیین میں سے آپ رسول مبعوث ہوئے، تو جواب ہم یہ دیں گے رسول اللہ کی آغاز رسالت وہ مکہ سے ہوا ہے۔ جب آغاز مکہ سے ہوا ہے، اس بات کی خبر اگر مدینہ میں دیا جائے، اگر مدینہ میں جو صورت نازل ہوئی ہے اس صورت میں یہ خبر دی جائے کہ رسول مبعوث رسالت مکہ میں ہوئے تھے، خبر دی جا رہی ہے مدینہ کی صورت میں، مدنی صورت میں، تو اس پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تو یہ بات اپنے مقام پہ درست ہے، جو مکہ میں مبعوث رسالت ہوئے، جن کی آغاز رسالت ہوئی وہ مکہ سے ہوئی، تو لہٰذا اس کی خبر جو ہے وہ مدنی صورت میں دی جا رہی ہے، کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے آپ کو امی یعنی اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ آپ اہل مکہ میں سے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و صلی اللہ علیہ۔ تو یہاں پر تھا کہ یتلو علیہم، دوسری بات، پہلی بات کیا تھی؟ امی جین، دوسری بات یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ، رسول کیا کرتے ہیں؟ ان پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یعنی اب یہ رسول اللہ کی تلاوت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ تمہید ہے بعد والی دو چیزوں کے لیے۔ بعد والی دو کون سی چیزیں؟ کتاب خدا کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ تو اس سے پہلے یعنی اگر آپ کسی کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ پہلے کیا کریں؟ قرآن کی آیات پڑھیں، پھر آپ کسی کی اصلاح کریں۔ تو لہذا قرآن بھی یہ کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو قرآن کی آیات پڑھنے کا جو فلسفہ ہے، جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے تزکیہ نفس اور کتاب خدا اور علم حکمت کی تعلیم دینا۔ تو لہٰذا قرآن کی آیات پڑھنا جو اس قدر باعث برکت ہے، تو اگر ہم قرآن کی آیات نہیں پڑھیں گے تو ہم معاشرے میں کسی کی اصلاح اور ہدایت نہیں کر سکتے۔ تو لہذا قرآن پڑھیں اور قرآن کی تعلیمات کو عام کریں۔ روایت میں ہے ایک شخص ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی علمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ مجھے وہ تعلیم دیں جو آپ کو اللہ نے تعلیم دی۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن مجید، فرقان حمید کی مجھے تعلیم دیں، جس کی آپ کو اللہ نے تعلیم دی، مجھے اس کی تعلیم دی۔ رسول اللہ نے اصحاب سے کہا کہ اس کو سورتوں کی قرآن کی تعلیم دو، تو اس کو سورہ زلزال کی تعلیم دی گئی، جس کی 8 آیات ہے، صرف 8 آیات۔ تو جب وہ ان آخری آیات پہ پہنچا، من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا قیامت والے دن اس کو بھی دیکھے گا، ذرہ برابر، رائی کے برابر بھی اگر وہ دیکھے گا نا، برائی اس نے جو کی ہے اس کو دیکھے گا۔ یہ جو مثقال ذرہ، یہ کس کو کہتے ہیں؟ مثقال ذرہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو دھوپ، آپ اگر کمرے میں بیٹھے ہو تو دھوپ کی شعاعیں جو آپ کے کمرے میں آ رہی ہوتی ہیں یا کھڑکی سے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس شعاع میں، دھوپ کی شعاع میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، جو ڈاٹس ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مثقال ذرہ۔ اتنا معمولی ذرہ، یہ معمولی ذرہ ہے جو ہمیں ایک معمولی لگتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اتنا بھی تمہارا جو گناہ ہے نا، یہ جو سورج کی روشنی کی شعاؤں میں یہ جو ڈاٹس ہیں، ذرات ہیں، یہ جو
نظر اتنی برابر بھی اگر تم گناہ انجام دو گے وہ تم دیکھو گے. جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں وہ تو اور بات ہے، اتنا چھوٹا گناہ. اب بتائیں کتنے بڑے بڑے گناہ ہم انجام دے دیتے ہیں. نمازوں پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مومنین کا حق کھا جاتے ہیں، رشتہ داروں کا حق کھا جاتے ہیں، حج واجب ہے وہ نہیں کرتے، خمس و زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتے، مومن کی غیبت کو تو عام سمجھتے ہیں. جھوٹ بولنا ہمارے لیے کوئی گناہ ہی نہیں. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر ہمارے فقہا فرماتے ہیں گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے لیے جہنم میں جانا واجب ہے، جہنم حتمی ہے. گناہ کبیرہ کے لیے جہنم میں جائے گا انسان. جو انسان معافی نہیں مانگتا، اس گناہ کی تلافی نہیں کرتا، اس کے لیے جہنم میں جانا حتمی ہے. چاہے وہ ایک مرتبہ جھوٹ بولے، معافی نہیں مانگی، اپنے آپ کو نہیں سدھارا، اس غلطی کو نہیں سدھارا، جہنم میں جائے گا. آج دیکھیں کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، دین کے نام پہ بھی جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں. کاروبار میں، جاب میں، گھر میں، نہ جانے کہاں کہاں ہم جھوٹ بولتے ہیں. لہذا اپنی اصلاح کیجیے. تو لہٰذا اب اس شخص نے سورہ زلزال کی 8 آیتیں جب پڑھ لی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھئی مجھے اور کی ضرورت نہیں ہے. تکفینی ہذہ الآیہ، آخری آیت پہ جب پہنچا نا، اس نے کہا بس میری نجات اور ہدایت کے لیے یہی آیت ایک کافی ہے. کون سی؟ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو اس دن، یعنی ذرا برابر بھی جو تم نے گناہ کیا اس کو دیکھو گے. من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرا برابر بھی جو تم نے گناہ کیا اس کو دیکھو گے. کہتے ہیں یہ آیت میری نجات کے لیے کافی ہے، مجھے اسی آیت نے سدھار دیا ہے. اتنا بڑا پیغام قرآن دے رہا ہے کہ تم جو بھی کرو گے دیکھو گے. کہتا ہے بس میری ہدایت اور نجات کے لیے کافی ہے. جب یہ چلا گیا، اصحاب نے بتایا یا رسول اللہ وہ بڑا عجیب انسان، ہم نے سورت کی تعلیم دی اور وہ کہتے ہیں میرے لیے صرف یہ آیت کافی ہے. آپ نے فرمایا رجع فقیہا، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ دین کی سمجھ بوجھ لے کر گئے، ایک آیت سے پورا دین سیکھ کر گیا ہے. یہ قرآن کی آیات ہماری اصلاح اور ہدایت کرتے ہیں. قرآن پڑھیں، قرآن زندگی میں قرآن رکھیں. یاد رکھیں آج دین کے نام پہ بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے، بہت ممبروں سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. لوگ دفتروں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، گھروں میں بھی جھوٹ بولتے کہ نہیں بولتے؟ دین کے نام پہ بھی بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے، ممبروں پہ بھی. کوئی بھی بولنے والا، چاہے عالم ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی ممبر سے جھوٹ بولے گناہ ہے. اب ہم کیا کریں پھر؟ اپنی زندگی میں ترجمہ قرآن کو شامل کریں. جو دین کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ترجمہ قرآن پڑھیں گے وہ سارے جھوٹ عیاں ہو جائیں گے. واضح ہو جائے گا کس مقام پر کس نے دین کے نام پہ جھوٹ بولا تھا اور اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ قرآن میں کچھ کہہ رہا ہے اور ممبر سے ہمیں جھوٹ یہ سنایا گیا. قرآن کی مانیں، وارثان قرآن کی مانیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تیسری بات تعلیم قرآن اور تعلیم حکمت. تعلیم حکمت اور تعلیم قرآن، ان میں کیا فرق ہے؟ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تعلیم قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن کی تعلیم اور حکمت. اس میں چند احتمالات ہیں. علماء نے فرماتے ہیں کہ قرآن سے مراد اصل اسلام ہے، یعنی قرآن اسلام کے اصول ہے، اصل ہے. اور حکمت سے مراد فلسفہ احکام، اس میں احکام کا فلسفہ بیان کیا ہے. اصل اسلام اور حکمت سے مراد فلسفہ احکام. نمبر 2، قرآن خود آیات الہی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام ہے. قرآن آیات الہی کا نام ہے، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام ہے. اور حکمت
کہا ہے کہ سنت نبوی ہے، یعنی رسول اللہ کے ارشادات ہیں۔ تو رسول اللہ یعنی قرآن بھی پڑھتے ہیں، اپنے ارشادات سے بھی لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن دلائل نقلی ہیں۔ نقلی سے مراد یہ نہیں ہے جو اردو میں نقلی استعمال ہوتا ہے، دلائل نقل یعنی جو نقل ہوئے، یعنی دلائل نقلی کہتے ہیں قرآن کو اور معصوم کے فرمان کو۔ دلائل نقل ہے یعنی جو ہمارے لیے حجت ہے، یا قرآن ہے یا ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے۔ وہ دلائل نقل ہیں یعنی جن کو نقل کیا گیا ہے، خدا کی طرف سے نقل ہوئے یا معصومین کی طرف سے، یہ معنی مراد ہے، منقول جس کو کہتے ہیں۔ قرآن دلائل نقل ہے اور حکمت جو ہے وہ دلائل عقل ہے۔ تو قرآن جو ہمارے پاس دلائل نقل ہیں ان میں سے ایک قرآن ہے اور ایک مثلا رسول اور آل رسول کا کلام ہے۔ تو قرآن جو وہ کیا ہے، دلائل نقل میں سے ہے جو منقول ہوئے، اور حکمت کیا ہے، دلائل عقل میں سے، عقلی دلیلیں اس میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے میرا حبیب اپنے رب کی طرف جو لوگوں کو تو نے بلانا ہے نا، کس طرح سے بلانا ہے؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، یعنی دلائل عقل کے ساتھ بلاؤ، اپنے ارشادات کے ساتھ بلاؤ، فلسفہ احکام قرآن کے ساتھ بلاؤ۔ تینوں معنی ہم مراد لے سکتے ہیں جو احتمالات دیے گئے، اور بھی احتمالات ہو سکتے، تو یعنی ان کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین واعظ و نصیحت، اچھی واعظ و نصیحت، ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد بھائی۔ پانچویں بات اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو اچھا، یہاں پر جو پہلی بات تھی اس سے ہم ایک اور بات واضح کر دیں، یعنی حکمت سے بات کیسے کرنی ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، دین کی پرواہ نہیں کرتا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری نظر و نیاز، تمہاری عزاداری سب بیکار ہے، اب بتائیں وہ سدھرے گا یا وہ جھگڑا کرے گا؟ جھگڑا کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارا کلام یہ حکمت کے خلاف ہے، تو پھر کیسے کریں؟ اس کو ہم کسی کو سدھارنا چاہتے ہیں نا، اس کو سدھارے قرآن اور عقلی دلیل سے۔ کیا کہیں؟ اس کو کہیں دیکھو بھائی، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف متقی پرہیزگار لوگوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ تم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، دین کی پابندی نہیں کرتے، بتاؤ جب یہ نہیں کرتے، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے نظر و نیاز، عزاداری، تمہارے یہ اعمال قبول نہیں ہے، میری جرت نہیں ہے، اس کو یہ کہ میری جرت نہیں ہے میں کہوں کہ تمہارے اعمال قبول ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب بتائیں اگر میں ڈائریکٹ اپنی طرف سے کہہ دوں کہ تمہارے کوئی چیز قبول نہیں ہے، ایک مرتبہ کہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے، حکمت کا انداز کون سا ہے؟ قرآن والا، بھئی قرآن کہہ رہے ہیں، میری جرت نہیں ہے۔ دوسرا مثلا روایت سنا دیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، جناب سیدہ فرماتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کوئی بھی نیک عمل کرے اس کے اس عمل کا اجر نہیں، کوئی عمل کرے، چاہے وہ حج کرے، چاہے روزہ رکھے، قرآن پڑھے، والدین کی خدمت کرے، عزاداری امام حسین کرے، گریہ کرے، نظر و نیاز کرے، دیگے چڑھائے۔ بی بی کہہ رہی ہیں جناب فاطمہ زہرا، میری بات نہیں ہے، کسی مفتی اور عالم کی بات نہیں ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا جن کی مودت اور محبت واجب ہے، فرض ہوئی ہے، وہ بی بی کہہ رہی ہیں اگر نماز نہیں پڑھتے تمہارا کوئی عمل کا اجر نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں؟ دیکھو جس بی بی نے جنت کی ضمانت دی ہے اپنے لال کے مسائب پہ گریہ کرنے کی، وہی بی بی یہ بھی سمجھا رہی ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں نماز نہیں ہے تو تمہارا کوئی عمل، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اگر ہم قرآن اور اہل بیت رسول کو سامنے رکھ کے کسی کی ہدایت کریں عقلی دلیل کے ساتھ انداز سے، اب بتائیں وہ اصلاح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اصلاح ہوگی، ظاہری بات ہے سامنے والا جرت نہیں کرے گا اہل بیت رسول پر نہ قرآن پر، لیکن اگر ہم خود سے مفتی بن جائیں، اپنی طرف سے بات کریں، یہ نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا کوشش کریں جو بات کریں قرآن سے یا پھر آل محمد کے فرمان سے کریں۔
پانچویں بات یہ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کہ تم کھلی گمراہی میں تھے، تو کھلی گمراہی میں تھے اگرچہ، جی جہاں تک یہ بات واضح ہے، تو معلوم ہوا زندگی میں ہمارے خاندان میں قرآن اور حکمت جو ہے اگر وہ ہوگی تو پھر ہم جو ہے اپنے خاندان کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور ان کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ جو مشرکوں کو، کافروں کو سدھار رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، حکمت کے ساتھ سدھار رہے ہیں، تو ان کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اگر ہم بھی رسول اللہ کا راستہ اپنائیں گے تو پھر ہمارے خاندانوں میں جو گمراہیاں ہیں، بدعملیاں ہیں، بے دینی ہے، ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جب مشرک اور کافروں کی اصلاح قرآن کی آیات اور حکمت اور قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیا میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی؟ قرآن کی تعلیمات ضروری ہیں۔ ہم اپنی نسلوں اور اپنے جوانوں اور اپنے بچوں کو اس طرف توجہ دیں، اس درس قرآن کی طرف رغبت دلوائیں، نوجوانوں کو، اپنے عزیزوں کو لے کر آئیں درس قرآن میں۔ مقام افسوس ہے، کل ایک بچہ، یعنی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، یہ رات کی بات ہے، ایک بچہ، اس کے بقول میری ایج 12 سال ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ درس قرآن کے لیے آیا کریں مدرسے میں، کہیں جاتے ہو؟ کہا نہیں جاتے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسے معلوم کرنے کے لیے بتاؤ بیٹا 12 امام ان کے نام آتے ہیں؟ کہا کہ نہیں آتے۔ میں نے کہا امام کتنے ہیں؟ کہتے مجھے پتہ نہیں ہے امام کتنے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا بتاؤ پنجتن پاک کتنے ہیں؟ نام نہیں پوچھے پنجتن پاک کے، پنجتن پاک کا عدد کتنا ہے؟ کہتا مجھے نہیں معلوم۔ میں حیران ہوں، اور بچے بھی ساتھ تھے، میری حیرانگی بڑی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کتنے ہیں؟ کہتے مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ بچے کو شاباش اس بات پہ ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن قیامت والے دن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور ہمارے محلے والوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ صرف اس بچے کے گھر میں کھانا اور پینے کا انتظام نہیں ہے، کیا ہم سے یہی سوال ہوگا؟ جس گھر میں اللہ کا دین نہیں پہنچا، میں اور آپ اگر اس محلے میں اور علاقے میں، خدا گواہ ہم سے بھی سوال ہوگا۔ اپنے جوانوں اور بچوں کی طرف توجہ دیں۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں، بچے کو علم نہ ہو کہ اللہ کتنے ہیں، اور بچہ کہہ رہے کہ میری ایج جو ہے وہ 12 سال ہو چکی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا توجہ دینی چاہیے، ایک مل کے صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 کا پیغام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رسول ہیں جو ابھی تک آپ سے ملحق نہیں ہوئے۔ یعنی رسول اللہ صرف مکہ والوں کے لیے رسول نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رسول ہے۔ تو یعنی عرب کے لیے بھی ہیں، عجم کے لیے بھی ہیں۔ روایت میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی اللہ اسی آیت کی تلاوت کی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رسول ہیں جو ابھی تک آپ سے ملحق نہیں ہوئے۔ تو اس میں جب رسول اللہ نے یہ تلاوت کی تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ آخرین کون ہیں؟ آخرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان الایمان فی السریہ لنالہ رجال من ہؤلاء۔ رسول اللہ کی خدمت میں اس وقت حضرت سلمان محمدی موجود تھے، رسول کے اصحابی۔ آپ نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر ایمان سریہ میں ہو تو اس گروہ میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ اگر ایمان سریہ میں ہو تو اس گروہ میں سے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ تو یعنی اشارہ تھا عجم میں سے سلمان فارسی کے ایمان کی طرف۔ سریہ کیا کیوں کہا؟ سریہ کہتے ہیں جو بہت دور ستارہ، تو گویا اشارہ تھا کہ عجم کے یہ لوگ میں سے، یعنی دور سے آیا ہوا یہ سلمان بھی مجھ سے ملحق ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کا اپنی زندگی میں
مصداق حضرت سلمان محمدی کو قرار دیا۔ تو قیامت تک کے لوگ جو ہے رسول اللہ کے لیے حجت ہیں اور سب کے لیے یہ رسالت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحید۔ لہذا یہ تھی آیت نمبر 3، صرف آیت نمبر 4، باقی آیات کو انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے ہم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ دے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کس چیز کو کہہ رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے؟ یہاں پر ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کی تعلیم اور تربیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے دے۔ یعنی رسول اللہ کی تعلیم و تربیت یہ اللہ کے فضل میں سے ہے۔ اللہ نے یہ اپنے نبی کو یہ چیز دی ہے، یہ چیز سونپی ہے، یہ لیاقت، یہ کرامت، یہ عظمت سونپی ہے کہ وہ قرآن اور تزکیہ نفوس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے نہیں، اس سے مراد منصب نبوت ہے، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے دے، تو جسے اس لائق سمجھے۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا، بلکہ حکمت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی مشیت جو ہے وہ چاہتی ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہر شخص کو نہیں دے دیتا منصب نبوت، ہر شخص کو، بلکہ لیاقت دیکھتا ہے پھر اس کو منصب نبوت دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا یہ فضل یہ وہ ہے کہ جس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس مال ہے میں کامیاب ہوں، میں عبادت گزار ہوں میں کامیاب ہوں، میری اولاد ہے میں کامیاب، میں صحت مند ہوں۔ اللہ کا فضل ایک لمحے لمحے کے لیے اللہ کے فضل کے محتاج ہے۔ وارثان قرآن امام زین العابدین علیہ السلام، صحیفہ سجادیہ کی امام دعاؤں میں ایک دعا میں فرماتے ہیں اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، بار الہ ہمارے ساتھ معاملہ اپنے فضل سے کرنا، اپنی عدل سے نہ کرنا۔ یعنی اے میرا اللہ ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں، تیری عدل سے ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام معصوم، اے میرا اللہ تیری عدل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تیری فضل کے محتاج ہیں۔ تو لہذا اللہ کا فضل یعنی اس قدر اہم ہے کہ امام اپنی دعاؤں میں کہہ رہے ہیں میرا اللہ ہم سے معاملہ فضل کے ساتھ کرنا، اپنی عنایت، اپنی بخشش کے ساتھ، اپنی مہربانیوں کے ساتھ۔ لہذا روایت ایک عابد تھا، اب دیکھیں یہ ہے امام زین العابدین کا کردار۔ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں، وہ دعا کرتا تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا الہی عاملنی بعدلک، بار الہ مجھ سے تو عدل سے پیش آنا۔ گویا اس کو اپنی عبادتوں پہ، اپنی نمازوں پہ، اپنے ذکر اور دعا ان پہ بڑا ناز تھا۔ کہتا تھا میرا اللہ مجھ سے عدل سے پیش آنا، یعنی میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا اور میں کوئی نیکی چھوڑتا نہیں ہوں، میرا اللہ تو میرے ساتھ عدل کرنا، سوال کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، کچھ لوگوں کے، برے لوگوں کی تہمت کی وجہ سے یہ قاضی کے پاس اس کو پکڑ کر لے آئے۔ وہاں پر اس کی سزا یہ طے ہوئی کہ جو اس کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی اس کی سزا یہ ہے کہ اب اس کے پیٹ میں جو ہے وہ لکڑی کو ڈالا جائے۔ تو کیسے ڈالیں؟ مقام پخانہ سے اس کے پیٹ میں ایک لکڑی کو داخل کر کے گھمایا گیا۔ یہ سزا اس دور میں ایک طے ہوئی، اس کے اوپر جو گناہ کی تہمت لگی تھی اس کی سزا کے طور پہ۔ اب یہ عابد روتا پیٹتا خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، کہتا ہے میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا، میرے اوپر تہمت بھی لگی ہے اور مجھے سزا ایسی دی گئی، میں نے آج تک کسی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا کہ کسی کے پیٹ میں نے جو ہے وہ کوئی چیز داخل کی اور اس کو اذیت دی ہو، مجھے جو اذیت دی گئی۔ اس زمانے کے نبی کے پاس گیا، یا نبی اللہ میں اللہ سے ہر وقت عدل کی دعا کرتا تھا، یہ میرے ساتھ یہ لوگوں نے ظلم کیا ہے، کیا میری خدا نے دعا قبول نہیں کی؟
یہ دعا قبول کی ہے تو میری سنی نہیں ہے۔ اس نبی نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، بار الہ تیرا بندہ التجا کر، اس نے ہمیشہ تو سے عدل کا سوال کیا ہے، لوگوں نے یہ ظلم کیوں کیا؟ آواز قدرت ہے، میرے اس عابد بندے کو بتا دو جیسے تم میری مخلوق ہو، حیوانات یہ میری کمزور مخلوق یہ بھی میری مخلوق ہے، جو کمزور یہ جو ہیں یہ بھی کیا ہے؟ میری مخلوق ہے۔ ایک دن تم نے مکھی کے دم کی طرف سے ایک کانٹا داخل کر کے اس کے پیٹ میں گھمایا تھا، تم نے سوال کیا ہے عدل کا، تم مجھ سے سوال عدل کا کرتے ہو، اے میرا اللہ میرے ساتھ عدل سے پیش آنا۔ تم یہ کہتے ہو میرے اوپر لوگوں نے ظلم کیا ہے، اے میرا فلاں نبی اس کو کہو یہ جو مکھی کے اندر جو تم نے کانٹا داخل کر کے گھمایا تھا اس کو اذیت دی تھی، کیا وہ میری مخلوق نہیں ہے؟ اگر میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے پہ آؤں تو پھر میں ایسے کرتا ہوں، تو اشرف المخلوقات ہے، وہ میری کمزور مخلوق ہے، تو نے عدل سے سوال کیا ہے تو پھر میں اس کمزور مخلوق کو اذیت دینا بھی قبول نہیں کرتا، پھر عدل کے ساتھ تیرے ساتھ معاملہ ایسا ہوگا۔ اللہ ہمیں اللہ کے فضل کا منتظر رہنا چاہیے، ہم اللہ کے عدل کے لائق نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ اہل بیت نبوت وہ اللہ کے فضل کا سوال کرتے ہیں اور ہم کہیں کہ ہمیں اللہ کے عدل کی ضرورت ہے۔ ہاں کوئی بندہ آپ کے حق میں ظلم کرتا ہے تو پھر آپ کہیں اے بار الہ تو میرے ساتھ اس ظالم کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما، تو لہٰذا اس وقت یہ کہنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ آخری روایت ہے اب دیکھیں اللہ کا فضل کیا ہے۔ کچھ لوگ آئے مدینہ میں رسول اللہ کی خدمت میں، مومنین فقراء ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں، یا رسول اللہ یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ پیسہ خرچ کر کے حج پہ چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مالدار لوگ پیسہ خرچ کر کے یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ مالدار لوگ پیسہ خرچ کر کے اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم نہ حج کر سکتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، نہ غلاموں کو آزاد کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت سید رسول نے اپنی زبان وحی سے فرمایا، آپ نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ تکبیر کہے اللہ اس کو 100 غلام، اللہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ صرف 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، ایک غلام آزاد کرنے سے افضل ہے یہ عمل۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص روزانہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، آپ نے فرمایا 100 گھوڑے زین اور لگام کے ساتھ تیار میدان جنگ کے لیے تیار دینا نصرت اسلام کے لیے، اس سے افضل ہے 100 مرتبہ انسان کیا پڑھے سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اس کا یہ عمل اس دن جس دن مومن یہ پڑھے لا الہ الا اللہ، جس دن کوئی مومن پڑھے، آپ نے فرمایا اس دن تمام لوگوں سے افضل ہے یہ شخص۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے جو 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ پھر آپ نے فرمایا جو 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھے گا پھر وہ 100 مرتبہ پڑھنے والے سے بھی افضل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ذکر لا الہ الا اللہ کو شامل کریں۔ اصحاب نبی میں یہ بات مشہور ہوئی، بات پہنچتے پہنچتے عمراء تک پہنچ گئی، انہوں نے کہا کہ نبی نے بتایا اللہ اکبر کہنے سے یہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ہے، اور اسی طرح سے تسبیح کرنے سے سبحان اللہ پڑھنے سے 100 گھوڑا رائے خدا میں دینے سے زیادہ ثواب ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اس دن کے تمام لوگوں سے یہ شخص افضل ٹھہرتا ہے، تو کیوں نہ ہم یہ کام کر لیں۔ جب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا نبی تک، پھر وہی فقراء دوبارہ یا رسول اللہ آپ نے جو ہمیں عمل بتایا تھا وہ تو امیر لوگ بھی کر رہے ہیں، حج پہ بھی جا رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، غلام بھی آزاد کر رہے ہیں، اور یہ والا کام بھی کر رہے ہیں۔
تو آپ نے اس وقت فرمایا اپنی زبان وحی سے ذالک فضل اللہ یعطی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے دے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔